اور جہاں تک اس کے فضائل فوائد کا تعلق ہے تو عام طور پہ جو ہے وہ بس اوقات انسان کسی ایسے دشمن کی اس میں نرغے میں پھنس جاتا ہے کہ چھٹکارے کی شکل نظر نہیں آتی. دشمن طاقتور ہے، بڑا خطرناک ہے، اور یہ بیچارہ بالکل بے بس ہے، عاجز ہے. اس وقت یہ سورہ ہود بڑا کام کرتی ہے کہ اگر ایک مرتبہ سورہ ہود پڑھ کے اس سمت کی طرف جس سمت پہ دشمن رہتا ہے اس کی طرف 3 دفعہ پھونک دیا کرے اور کھلے آسمان کی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر لیا کرے تو 41 دن اگر پابندی سے کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موذی دشمن سے نجات دے دیتے ہیں. یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر جو بہت بڑی کوئی ایسی مشکل آ گئی کہ جس کے چھٹکارے کی شکل ہی نہیں ہے اور انسان ہر طرف سے پھنس گیا ہے تو 13 مرتبہ کا اس کا ختم کریں. اکیلا پڑھ لے یا چند لوگ مل کے 13 مرتبہ کا اس کا ختم کر کے دعا کر لیں تو ایک ہی دن میں اللہ کام کر دیتے ہیں اور اس مصیبت سے چھٹکارا ہو جاتا ہے. اور تیسرا بڑا زبردست فائدہ ہے کہ یہاں کی دنیا میں عام طور بچے دین سے مذہب سے بے بہرا ہو رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں نہ نماز پڑھنی ہے روزہ کھانا ہے، آخر باخر کچھ نہیں ہوتی. یہ بہت ہو رہا ہے، بڑوں چھوٹوں میں یہ فتنہ پیدا ہو رہا ہے. اس کے سورہ ہود میں بڑا کمال ہے کہ اگر سورہ ہود روزانہ تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے ایسے بچوں کو پلایا جائے یا گھر کے کھانے پینے پہ پھونک دیا جائے اور پانی ان کے کپڑوں پہ بھی چھڑک دیا جائے جو کلوزی وغیرہ میں ہے اور یہ 21 ڈیز پابندی سے کر لیں اللہ ان کے اندر فکر آخرت پیدا کر دیں گے اور نیک ہو جائے گا. دیکھیے یہ ایسا ہے. یہ تمام امریکہ اور یورپین میں رہنے والے پاکستانی یا مسلمانوں کی بلکہ پاکستان جیسی جگہ پہ رہنے والے مسلمانوں کے بچوں کے یہ پرابلم ہے کہ نو میٹر کہ ماں باپ یا بڑے کتنا بھی سکھائیں بچے جو ہیں وہ اسلام کی طرف راغب نہیں ہیں آج کل کی دنیا کی باقی مصروفیات میں سے. بالکل صحیح. تو اس کا آپ نے حل یہ بتایا کہ سورہ ہود کو 13 دفعہ پڑھیں. 13 مرتبہ. بالکل 13 مرتبہ نہیں روز ایک دفعہ. روز ایک دفعہ پڑھیں. روز ایک مرتبہ اور 21 دن تک. 21 دن تک رہیں. پانی ان کو پلائیں، گھر میں چھڑکیں، بلکہ ہو سکے تو روز کر کے کریں کیونکہ آج نئے نئے فتنے بڑے چھوٹے سب کے اندر پیدا ہو رہے ہیں اور غفلت آخرت سے پیدا ہو رہی ہے. تو یہ سورج بڑی زبردست اکسیر ہے کہ انسان کے اندر فکر آخرت پیدا ہو جاتا ہے اور گناہوں کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. یہ ہمارے جو اتنے کالرز کال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں تو ان کے لیے آپ نے حل بتا دیا ان کے سوال سے پہلے. زبردست حل. بہت زبردست. اور دوسرا یہ کہ خواب میں اس کی تعبیر اگر خواب میں کسی نے اس کو پڑھا یا سنا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب اس کے دشمن بہت ہوں گے. اس کے دشمن بہت ہوں گے لیکن کوئی اس کا نہیں بگاڑ سکے گا اور یہ ہر طرح دشمن سے محفوظ رہے گا. اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے سورہ ہود خواب میں پڑھی یا سنی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کی عمر کو لمبا کریں گے اور اس کی زندگی میں سفر زیادہ ہوں گے. سفر زیادہ ہوں گے اور اس کو یقین و ایمان کی دولت سے اللہ جو ہے وہ سرفراز کریں گے. اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا اجر دیں گے جتنا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے اور نہ ماننے والوں کی تعداد ہے. یعنی ان کی تصدیق کرنے والے اور تکذیب کرنے والے سب کی جتنی تعداد بنتی ہے ہر عمل کے بدلے میں اللہ ان کو اتنا اجر دیں گے اس شخص کو. اور آخرت میں اس کو جو ہے ان لوگوں میں شامل کریں گے جو دوسروں کی شفاعت کر کے جنت میں داخل کرے گا. اللہ اس کو یہ مقام دے گے کہ وہ اس مقام پر فائز ہوگا کہ آخرت میں یہ شفاعت کرنے والوں میں شامل ہوگا. یہ خواب میں اس کی تعبیر بہت عمدہ حال ہے.